کا جو سالانہ 2 روزہ عرس ہے اس کی آج آخری نشست ہے اور اس آخری نشست میں میرے ساتھ موجود ہیں. میں بات کروں گا سر. بہت بہت شکریہ. میں پوچھنا چاہوں گا بابا سائیں روڈا بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو سالانہ عرس جس کی 2 روزہ تقریب کا آج آخری روز ہے, یہ کتنا سالانہ عرس ہے جس کی تقریب جاری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. بہت بہت شکریہ لطیف عوان صاحب. آپ ہمیشہ جو ہے وہ اس طرح کے مذہبی پروگرام, تعلیمی اداروں کے اور دیگر اپنے پروگرام کو ہمیشہ کوریج دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. تو بابا جی سرکار سائیں روڈا بادشاہ سرکار کا یہ 107واں عرس ہے. 1916 میں انہوں نے پردہ فرمایا اور 107واں عرس کی یہ جو تقریب آج اختتام پذیر ہو رہی ہے. اس میں 2 روزہ یہ عرس ہوتا ہے اور 4 نشستیں ہوتی ہیں اس کی. تو یہ چوتھی اور جو اس کی آخری نشست ہے. آج دن کو اختتامی دعا ہوئی ہے اور لاسٹ نشست ہی ہوتی ہے. تو اس وہ جاری ساری ہے محفل سما کا. اور یہ جو محفل سما ہے یہ بھی اس کو بھی 107 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا. یعنی ان کے دور میں وہ جب اپنا عرس دیتے تھے اس وقت بھی انسٹرومنٹ نہیں تھی ہمارے پاس. اس وقت کے بھی وہ موجود ہیں کچھ چیزیں ان کی تبرکات میں کہ یہ محفل سما ادھر ہوتی تھی. تو اسی سلسلے کو جو ہم نے سن رکھا ہے کہ بابا سائیں روڈا بادشاہ ہندوستان مقبوضہ کشمیر سے چلے ہجرت کرتے کرتے آزاد کشمیر میں اور یہاں ڈیرا سرزمین دواراندی. اور اب یوں کہہ لیں کہ یہ اولیاء کرام کی سرزمین یہ دواراندی جس کو فیض ملا. سامعین ناظرین جاننا چاہتے ہیں کب چلے, کیسے چلے اور پھر یہاں آ کے پڑاؤ. حضرت سائیں روڈا بادشاہ سرکار تو ان کی پیدائش اسی جگہ کی ہے. ان کے والد صاحب جو ہے وہ ہجرت کر کے آئے اور وہ ان کے جو ان کے دادا حضور ہیں یہ ہمارے سیر مدارپر پہ حضرت سائیں محبت شاہ صاحب کے نام سے ان کا مزار موجود ہے. اور 2 مزارات جو ان کے آب و اجداد کے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہیں. مقبوضہ کشمیر کس جگہ؟ یہ ایک تو کھنیتر ہے یہ جو پار ہے حضرت سائیں مکھن شاہ صاحب کا, اور دوسرا حضرت سائیں جہانگیر شاہ صاحب کا ہے جو پونچھ اور سری نگر کے درمیان روڈ ہے. ایگزیکٹ اس نام کا مجھے کیونکہ کتابوں میں ہے, مجھے اس وقت وہ گاؤں کا پتہ نہیں ہے, یاد نہیں ہے اس وقت نام. تو یہ وہاں سے سلسلہ چلا, سلسلہ قادریہ ہے ہمارا. اور یہ بزرگوں کا جو ہے والد صاحب جو حضرت سائیں روڈا بادشاہ حضرت سائیں چینی سرکار ان کا مزار بھی دواراندی میں ہے. ملا سیاں جو اوپر ہے یہاں پر, تو وہ ان کا مزار بھی یہاں پر موجود ہے. تو یہ حضرت سائیں روڈا بادشاہ سرکار کے والد صاحب یہاں پہ تشریف لائے. تو اس طرح میں یعنی دواراندی میں آئے ہوئے تقریباً 200 سال سے زیادہ کا عرصہ جو ہمارے آب و اجداد یہاں پہ آئے ہیں وہ ان کو اتنا عرصہ ہو گیا. اور پھر سائیں روڈا صاحب کو 107واں سال ہو گیا وصال کیے ہوئے. پھر ان کی زندگی اور وہ سارے معاملات آپ ان کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پرانی تاریخ بھی موجود ہے. تذکرہ اولیاء اور تذکرہ اولیاء کشمیر اگر اٹھائیں تو اس میں ان کی پوری ہسٹری آپ کو مل جائے گی. اس کے آج بھی میں یہاں کچھ مریدین مجھے ملے, میں نے ان سے بات کی تو بہت دور دراز سے کوہٹا حویلی بہت دور ہماری آزاد کشمیر کا دور افتادہ ضلع ہے, وہاں سے لوگ میں یہاں دیکھ رہا ہوں. اس درگاہ کے ساتھ منسلک میسج کیا دینا چاہیں گے اپنے ان مریدین کو یا اس درگاہ کے ساتھ جو منسلک لوگ ہیں؟ لطیف صاحب دور دراز کے یہ فیض کا قصہ ہوتا ہے اور محبت کا اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ رکھا ہے. یہ جو کیونکہ یہ ہمارے رشد و ہدایت کے آستانے جو ہیں وہ مرکز ہیں. تو بس جس کی جہاں پہ محبت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو جس تا عاشق اس تا ہی نام لیندہ ہے, تو اسے دی گل کردہ, جو جس تا عاشق اسے دی گل کردہ, اپنا حصہ یہاں اپنا حصہ ہوتا ہے. تو اب یہ اس میں نہیں ہے, یہ ہو سکتا ہے یہاں پہ جنگ سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں, واکنڈ سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں, اور چناری چکوٹھی اور جو ویسے بزرگوں کا جو مریدین کا جو دست بیت کا جو بیلٹ رہا ہے وہ چناری چکوٹھی چکار سدن گلی باغ اور یہ فارور کوٹا کا سارا علاقہ. اور اسی طرح یہ مقبوضہ کشمیر میں جاتا ہے. جب بارڈر یہ یہاں پہ لوگوں نے انٹرا کشمیر لوگوں نے آنا جانا شروع کیا تو بہت سارے لوگ آئے, وہ بھی حاضری دیا کہ ہمارے آب و اجداد بھی بابا جی سرکار کے دستے بیت تھے. جہاں آئے جب یہ بارڈر پر لوگ رشتہ داروں سے ملنے آئے تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہاں پر حاضری دی ہے. تو یہ ہے کہ یہ ایک اپنا جو جس چیز کا جہاں پہ حصہ ہوتا ہے وہ اس کا حصہ ملتا ہے, وہ چلا آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے اس کا. ناظرین کرام اس وقت میں موجود ہوں سرزمین دواراندی بابا سائیں روڈا بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ. آج ان کے سالانہ عرس کی 2 روزہ